لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ قرآنی قصے کے حوالے سے جو قصہ چل رہا ہے وہ یوسف علیہ السلام کا چل رہا ہے۔ پوری ایک سورہ مبارکہ اسی قصے کے گرد گھومتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بہترین قصہ قرار دیا ہے۔ اس سے پچھلی قسط میں ہم نے ذکر کیا یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے اپنے دربار میں خاص مقام دیا، ان کو مصر کے تمام خزانوں کی چابیاں مل گئیں، پورا انتظام مصر کا ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ ان کی قابلیت کی وجہ سے، ان کی اہلیت کی وجہ سے، ان کے علم کی وجہ سے اور ان کے امانتداری کی وجہ سے۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو بہترین ٹھکانہ دیا اور ایسے ہی اجر دیتے ہیں ہم ان لوگوں کو جو احسان کی روش پر چلنے والے ہوتے ہیں۔ اب جیسا کہ پہلے بھی بات ہو چکی کہ مصر میں اور دوسری جگہ میں انتظام تھا کہ کیسے کیسے بچا جائے، لیکن مصر میں کیونکہ پلاننگ تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی، تو مصر کے پاس غلہ تھا، قحط تو مصر میں بھی تھا، لیکن کیونکہ یوسف علیہ السلام کی زبردست پلاننگ اور منصوبہ بندی کی وجہ سے نہ صرف مصر کا غلہ مصر کے لیے تھا بلکہ ارد گرد کے علاقے والے بھی یہاں سے آ کر غلہ خرید رہے تھے۔ یوسف علیہ السلام اس سارے کام کی نگرانی کر رہے تھے۔ آپ کی حکمت عملی، آپ کی پلاننگ اور آپ کی منصوبہ بندی، اللہ اکبر، اس سے یہ ہوا کہ مصر نہ صرف اپنی ضرورت پوری کر رہا تھا بلکہ ارد گرد کے لوگوں کی بھی ضرورت پوری ہو رہی تھی۔ انسانیت کا بہت بڑا بھلا۔ اب کیونکہ یہ صرف مصر تک تو نہ رہا، کنعان تک بھی پہنچ گیا، جہاں یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے بھائی رہتے تھے۔ صحت کال پڑا، کنعان میں خاندان یعقوب بھی اس سے محفوظ نہ رہ سکا۔ جب حالت نزاکت کی طرف آ گئی، بھوک افلاس شروع ہو گیا، کنعان میں خاندان میں بھی آ گیا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ مصر میں عزیز مصر نے اعلان کیا ہے کہ جو بھی غلہ لینا چاہتا ہے، خریدنا چاہتا ہے، تو ہمارے پاس غلہ محفوظ ہے، آ کر خرید سکتا ہے۔ چنانچہ اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کے حکم سے، ان کے حکم کے مطابق یہ کنعانی قافلہ، جن میں یہ 10 بھائی بھی شامل تھے اور کنعان کے دوسرے لوگ بھی تھے، یہ سب مصر کی طرف روانہ ہوئے تاکہ مصر سے غلہ حاصل کر سکیں۔ اللہ کی قدرت کے برادران یوسف کا یہ قافلہ اسی بھائی سے غلہ لینے جا رہا تھا جس کو انہوں نے قتل کرنا چاہا، پھر کنویں میں پھینک دیا، پھر کوڑیوں کے بھاؤ بیچ دیا تاکہ کہیں دور چلے جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جس کو وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ پتہ نہیں کہاں اب زندہ بھی ہیں کہ نہیں، کسی گھرانے میں غلامی کا کام کر رہے ہوں گے، اب یہ سب انہی کے پاس جا رہے تھے۔ ان کو نہیں معلوم تھا کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کیسا زبردست مقام دیا ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 58، وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَاهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ پس آ گئے یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس، پس پہچان لیا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو، لیکن وہ ان کو نہیں پہچان سکے کیونکہ ان کا گمان بھی نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام
इतनी बड़ी पोस्ट पर होंगे, अल्लाह अकबर, ये अजीज़ मिस्र यूसुफ अलैहिस्सलाम होंगे। बहरहाल ये तो दिनों की गर्दिशें हैं, अल्लाह अकबर। अल्लाह ने एक ग़ुलाम को उठाकर मिस्र का तख्त व ताज अता फरमा दिया। आप ही मिस्र पर तकरीबन आप ही की बात चल रही थी इस वक्त पूरे मिस्र में। बादशाह भी आपकी हर बात को मानता था, कबूल करता था और आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था, इज़्ज़त। ये दिनों की गर्दिशें हैं। सूरह आल इमरान में आता है आयत नंबर 140 में, ये दिनों की गर्दिशें हैं। हम देखते हैं आज से 50 साल पहले जो बड़े अमीर लोग थे, आज उनकी औलादें कहाँ हैं। जो उस वक़्त के गरीब थे, आज उमरा बने हुए हैं। ये सब कुछ अल्लाह ही के हाथ में है। और फिर सबसे ज़रूरी बात जो मेरे और आपके समझने के लिए है कि ये आजमाइश है, किसी का इस्तिकाक नहीं है। मगर मुझे अगर कुछ मिला है तो मेरा कोई इस्तिकाक नहीं था। मैं कहूँ मेरी जहानत की वजह से मिला है, मेरी फतानत की वजह से मिला है, मेरी क़ुव्वत की वजह से मिला है, मेरे इल्म की वजह से मिला है। तो ये सब वो बातें हैं जो क़ारून भी करता था, फिर अल्लाह ने उसको ऐसा ज़मीन में दंसा दिया कि दंसता ही चला गया। और आज भी जो लोग अपने आप को बड़ी चीज़ समझते हैं, तो फिर अल्लाह उनको ज़मीन में इस तरह दंसाते हैं कि ज़मीन ही के हो गए रह जाते हैं। सिर्फ माल के अलावा उनको कुछ नज़र नहीं आता। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। अल्लाह, कसरती तलब उनको इतना गाफिल कर देती है कि वो कब्रों का मुँह जाकर देखते हैं। फिर ऐसे लोगों को हाँ हदायत नसीब हो सकती है। अल्लाह ताला सबको हदायत दे। बहरहाल क्योंकि ये करानी का जो काफ़िला था ये पहुंच गया, और ये पहुंच भी गए किसके पास? यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास। यूसुफ अलैहिस्सलाम के दरबार में हाज़िरी हुई तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनको पहचान लिया। ये नहीं पहचान सके कि यहाँ जो अजीज़ मिस्र बैठा है ये हमारा भाई है। अल्लाह अकबर। क्योंकि जब कुएं में यूसुफ अलैहिस्सलाम को डाला गया तो उनकी उम्र 10 साल या 12 साल बताई जाती है। लाजम बात है कि इंसान की उसके बाद पर्सनैलिटी काफ़ी चेंज होती है। और ये तमाम भाई उस वक़्त भी जवान थे। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वैसे भी 10 लोगों को, 10 भाइयों को देखा, जत्था देखा तो पहचान लिया। तकरीबन 35-40 साल का अरसा भी गुजर चुका था। इतनी मुद्दत में, क्योंकि अगर हम कैलकुलेट करें कि 12 साल के यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, फिर अजीज़ मिस्र के घर में रहे तकरीबन 10 साल 11 साल, वहीं पे जवान हुए। तकरीबन 20 साल 22 साल की उम्र थी जब अजीज़ मिस्र की बीवी ने आपको बरगलाना चाहा। फिर तकरीबन 7 से 9 साल जेल में रहे। फिर ये खुशहाली के 7 साल, फिर उसके बाद कैसाली के 7 साल शुरू हो चुके थे। तो ये तकरीबन 40 साल का अरसा बनता है। इतनी मुद्दत में हर चीज़ तब्दील हो चुकी थी, इसलिए किसी के वहम गुमान में भी नहीं हो सकता कि ये शाही महल, ये तख्त शाही और यूसुफ। अल्लाह अकबर। अल्लाह अपने अमर में गालिब है, जो चाहता है कार गुज़रता है। लेकिन लोगों को ये बात समझ नहीं आती। बहरहाल अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से जो मुकालमे किए, उनसे पूछा कि कहाँ से आए हो। ये सारी बातें लाजम बात है कि पूछी। और उनसे पूछा कि क्या तुम 10 भाई हो और भी हैं? तो उन्होंने ये भी बता दिया होगा, खोज खोज कर सवाल पूछे तो ये भी बता दिया होगा कि हमारा एक भाई जो है वो भी है जो हलाती है, बाप की तरफ से है, माँ की तरफ से हमारा सगा नहीं है। तो ये सब कुछ है जो बताया होगा। तुरात का बयान ले लेते हैं यहाँ पर कि बरादरान यूसुफ पर, कहते हैं तुरात में आता है कि बरादरान यूसुफ पर जासूसी का इल्ज़ाम लगाया गया। इतने ज़बरदस्त करील जवान एक जैसे, तो कहा कि ये लगता है किसी मुल्क से जासूसी करने आए हैं। और इसी वजह से उनको यूसुफ अलैहिस्सलाम के रूबरू पेश किया गया, क्योंकि आप ही हक़ में आरा उस वक़्त थे। पूरे खजानों की कुंजियाँ गले पर पूरे का पूरा आप ही का इख्तियार चलता था। जिस वजह से यूसुफ अलैहिस्सलाम से उनकी बिलमुशाफा गुफ्तगू हुई। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे उनके हालात पूछे। और ये भी है कि उन्होंने जब गला मांगा तो उन्होंने कहा जी एक हमारा भाई पीछे रह गया और एक माँ बाप हैं, उनके लिए भी गला दे दे। क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम उस वक़्त जिनको गला दे रहे थे तो ख़ानदान के हिसाब से दे रहे थे, ताकि सब में तकसीम किया जाए और सब की खैर ख्वाही और भलाई हो। बहरहाल यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे हर चीज़ के बारे में पूछा और
ان کو یہ بھی کہہ دیا کہ اگر اگلی مرتبہ تم اپنے چھوٹے بھائی کو نہیں لے کر آئے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہے، پھر میرے پاس نہ آنا۔ یہ لوگ ان کو یوسف علیہ السلام نے غلہ بھر کر دے دیا۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 59 میں آتا ہے، پھر جب غلے والے نے غلہ بھر دیا، قال اتونی بأخل لکم من ابیکم، جو تمہارے باپ کی طرف سے بھائی لگتا ہے اس کو لے کے آنا، الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین، اور کیا تم دیکھتے نہیں کتنا بڑھ کر غلہ دیتے ہیں، ہم قیمت لیتے ہیں تو غلہ بھی پورا بڑھ کر دیتے ہیں، تو پھر میرے پاس نہ آنا اگر اس کو ساتھ نہ لے کر آؤ گے تو میرے لیے تمہارے پاس کوئی غلہ نہیں۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو بتا دیا کہ آنا ہے تو اپنے اس بھائی کو ساتھ ہی لے کر آنا ہے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام نے ان کو غلہ بھر کر دیا اور اشارہ بھی کر دیا اپنے ملازموں کو کہ ان کو زیادہ غلہ دینا۔ برادران یوسف نے کہا کہ ہم اپنے والد کو سمجھائیں گے اور ضرور راضی کر لیں گے کہ وہ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجیں۔ پھر یوسف علیہ السلام سے الوداعی ملاقات کرنے آئے تو انہوں نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ خاموشی کے ساتھ جب یہ بھائی ملنے آئے کہ چل ٹھیک ہے ہم عزیز مصر سے مل کر جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا اچھا معاملہ کیا ہے، تو انہوں نے خاموشی سے اپنے ملازموں سے کہا کہ انہوں نے جو پونجی دی ہے وہ بھی ان کے کجاووں میں واپس رکھ دو۔ تو جو انہوں نے غلے کی قیمت دی ہے، کیا جب کہ وہ اس پونجی کو مصری بیت المال کا مال سمجھتے ہوئے سمجھیں کہ غلطی سے آ گئی ہے، اس کو واپس کرنے آ جائیں اور اپنے لیے حلال نہ سمجھتے ہوئے آ جائیں، یا سمجھیں کہ یہ ہم پر بڑا احسان کیا گیا ہے، یا اس کا احتمال بھی ہے کہ وہ سمجھیں کہ عزیز مصر نے ہم پر ایک اور احسان کیا ہے۔ یہ خیال ہو سکتا ہے، اس نقطے کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس کوئی اور نقطی نہ ہو تو اس وجہ سے دوبارہ غلہ لینے کے لیے آ سکیں۔ تیسرا یہ کہ اپنے والد اور بھائیوں سے کھانے کی قیمت لینا بھی گوارا نہیں کی۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے ہیں۔ بہرحال یوسف علیہ السلام نے یہ سارے انتظامات اس لیے کیے کہ آئندہ بھی بھائیوں کے آنے کا سلسلہ جاری رہے اور ان کا حقیقی بھائی بھی ان سے ملاقات کرے۔ اب بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے رخصت ہوتے ہوئے کہا، قالوا سنراود عنہ اباہ وإنا لفاعلون، کہ ہم ضرور راضی کر لیں گے، اپنے باپ کو ضرور ترغیب دیں گے اور بے شک ہمیں یہ کرنا ہی پڑے گا، کرنے ہی والے ہیں۔ اسی واقعے کو جو میں نے بیان کیا اس کی آیات بیان کر رہا ہوں۔ قال لفتیانہ، کہا انہوں نے کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام نے اپنے جوانوں سے ملازموں سے اجعلوا بضاعتہم فی رحالہم، کہ ان کی تمام پونجی ان کی رکھ دو، ان کے گلے میں ہی رکھ دو، لعلہم یعرفونہا، تاکہ وہ اس کو پہچانے، ہو سکتا ہے وہ اسے پہچانے، اذا انقلبوا الی اہلہم، جب وہ اپنے گھروں میں واپس چلے جائیں، اپنے گھر اہل و عیال میں واپس ہوں، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ واپس لوٹیں۔ بہرحال یہ قافلہ یعقوب علیہ السلام کے پاس واپس آ گیا، اپنے گھر میں واپس آ گیا، اور پھر کیا معاملہ ہوا یعقوب علیہ السلام کا اور ان بیٹوں کا، اس پر بات انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد کریں گے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ یوسف علیہ السلام نے ان کی پونجی، ان کی جو بھی انہوں نے قیمت دی تھی غلے کی، واپس انہی کے سامان میں رکھ دی تاکہ جب اپنے گھر والوں میں پہنچے وہ تو اس کو پہچان سکیں اور پھر واپس آئیں۔ مقصد یہ تھا کہ یہ واپس آئیں، اور پھر کوشش یہ بھی تھی کہ اپنے بھائیوں سے، اپنے باپ سے کیسے پونجی لوں، اپنے پاس سے شاہی خزانے میں پونجی جمع کرا دی اور ان کو واپس کر دی۔ بہرحال یہ مختلف آراء ہیں۔ جب یہ لوگ واپس آئے اب یعقوب علیہ السلام کے پاس، اپنے گھر والوں کے پاس، تو
آ کر انہوں نے اپنے والد سے تذکرہ کیا عزیز مصر کا کہ اس نے کتنا مہربانی والا کام کیا ہے، ہمیں بہت برکت غلہ دیا ہے، لیکن ایک شرط بھی رکھی ہے کہ اگلی دفعہ اگر تم اپنے بھائی کو ساتھ نہ لائے تو میرے پاس نہ آنا۔ کہنے لگے کہ ابا جان ہمیں غلے سے روک دیا گیا ہے، منع کر دیا گیا ہے کہ اب تمہیں غلہ نہیں ملے گا اگر تم اپنے بھائی کو ساتھ نہ لائے، کیونکہ تم نے کہا ہے تمہارا ایک اور بھائی بھی ہے، تو اب اگر تم اس کو ساتھ نہ لائے تو غلہ نہیں ملے گا۔ اور اے ہمارے ابا جان آپ ہم پر اعتبار کریں، ہم بہترین حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہہ دیا کہ کیا تم یوسف کے بارے میں جو تم نے کیا ہے اس کو بھول چکے ہو اور چاہتے ہو کہ میں تم پر اسی طرح اعتماد کروں جس طرح یوسف کے معاملے میں میں نے تم پر اعتماد کیا تھا؟ کہ کہنے لگی یعقوب علیہ السلام، آیت نمبر 64 میں آتا ہے کہ کیا میں تم پر اسی طرح یقین کر لوں، اعتبار کر لوں، اعتماد کر لوں جیسا کہ میں اس سے پہلے تم پر اعتماد کر چکا ہوں یوسف علیہ السلام کے بارے میں، ہی یعنی بنیامین کے بھائی کے بارے میں، من قبل اس سے پہلے، فاللہ خیر حافظہ، اور تم کہتے ہو کہ ہم حفاظت کریں گے، بس اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے، وہ ہوا ارحم الراحمین، اور وہ بڑا رحم کرنے والا ہے، رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں نہیں تم پر اعتماد کر سکتا، میں نے پہلے بھی یوسف علیہ السلام کے بارے میں تم پر اعتماد کیا تھا، اور پھر میرا بیٹا مجھ سے آج پچھڑے ہوئے کتنے سال ہو گئے، اور باقی رہ گئی حفاظت تو اللہ ہی کرنے والا ہے۔ اب انہوں نے اپنا باپ سے یہ باتیں ہو رہی تھیں، ساتھ ساتھ اپنا سامان بھی کھولنا شروع کر دیا۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اپنی وہ پونجی بھی سامان میں پا لی۔ قالوا یا ابانا ما نبغی، کہنے لگے اے ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، تنگ دستی اتنی چل رہی ہے، غلہ خریدنے کے پیسے بھی نہیں، اور ہماری ہی پونجی ہم کو واپس کر دی گئی ہے۔ حاذہ بضاعتنا، یہ ہے ہماری وہ پونجی، ردت الینا، جو ہماری طرف لوٹا دی گئی ہے، ہم لائیں گے غلہ اپنے گھر والوں کے لیے اور حفاظت کریں گے ہم اپنے بھائی کی۔ ونزداد کیل بعیر، اور ہم بہت زیادہ غلہ لے کر آئیں گے۔ ذالک کیل یسیر، اور سب سے آسانی سے غلہ تو وہیں سے ملنا ہے، مصر سے، اس کے علاوہ تو غلہ ہمیں کہیں سے مل ہی نہیں سکتا کہ ہم کہیں اور چلے جائیں۔ اس لیے اللہ اکبر، آپ کو ہم درخواست کرتے ہیں کہ بنیامین کے بارے میں آپ ہم پر اعتماد کریں۔ دیکھیے کہ کیسا غلہ ہمیں دیا گیا ہے، ہم اس کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کی باتوں کو سن کر اور حالات کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں اسے تمہارے ساتھ بھیج دوں گا۔ جو بیٹوں کی باتوں میں حقیقت تھی اس کو آپ نے جان لیا کہ واقعی غلہ جو ہے آسانی سے صرف مصر سے ہی مل سکتا ہے، اور پھر قافلے والوں نے بھی کہا کہ ہاں اب ان کو غلہ نہیں ملے گا اگر یہ بنیامین کو نہیں لے کے جائیں گے، تو راضی ہو گئے اپنے بیٹوں کی بات پر۔ قالا لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ لتأتوننی بہ الا ان یحاط بکم، کہا کہ میں اس کو تمہارے ساتھ بھیجنے کے لیے تیار ہوں۔ قالا لن ارسلہ معکم، ہرگز نہیں بھیجوں گا، حتی تؤتونی، یہاں تک کہ تم مجھے دو اللہ کے نام پر ایک عہد، پکا عہد، لتأتوننی، کہ تم اس کو واپس ضرور لوٹا کر لے کر آؤ گے، بھی اس کے ساتھ ہی آؤ گے، الا ان یحاط بکم، ہاں اگر تم کہیں سے گھیر لیے جاؤ۔ پھر جب انہوں نے پکا عہد دے دیا تو کہا کہ اللہ ہم سب پر نگہبان ہے، نگران ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو پہلے تجربہ ہو چکا تھا، اس لیے آیت نمبر 66 میں یہی آ رہا ہے کہ میں ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، لیکن اس سے پہلے اگر تم لے کر جانا چاہتے ہو تو تمہیں مجھے اللہ کے نام پر پکا عہد دینا پڑے گا۔ پھر جب انہوں نے پکا عہد دے دیا، ہاں کہ تم اس کو لٹا کر لے کر آؤ گے، ہاں اگر تم سب گھیر لے جاؤ تو یہ علیحدہ بات ہے۔ پھر جب انہوں نے دے دیا تو اللہ کو اس پر گواہ بنایا۔ یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ جب سب نے متفقہ طور پر والد سے عہد کر لیا، ہر طرف اطمینان
ہو گیا اور اطمینان دلا بھی دیا گیا۔ انہوں نے اپنے باپ کو کیا فکر نہ کریں، ہم پورے جو آپ سے وعدہ کیا اس پر پورے اتریں گے اور ہم حفاظت کریں گے اپنے بھائی کی ہر حال میں۔ لا تدخلوا من باب واحد، جب ان کو اجازت دے دی تو کہا گیا کہ اے بیٹو تم اس طرح کرنا کہ اب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، 10-11 بھائی کہیں پھر کوئی نظر نہ لگ جائے۔ اللہ اکبر۔ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، تم اس طرح کرنا کہ علیحدہ علیحدہ دروازوں سے داخل ہونا، یعنی 3-4 ادھر سے 2-3 ادھر سے، اس طرح کر کے 11 بھائی جوان کر گئے خوبصورت۔ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، میں اللہ کے امر سے، اللہ کے فیصلے سے جو اللہ کرنا چاہتا ہے اس کے بارے میں تمہارے کچھ کام تو نہیں آ سکتا، اختیار تو سارا اللہ ہی کے پاس ہے۔ علیہ توکلت، اسی پر میں توکل کرتا ہوں، بھروسہ کرتا ہوں۔ وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور جتنے بھی بھروسہ کرنے والے ہیں وہ بھی اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، یا ان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام نے نصیحت فرمائی، اپنے بیٹوں کو رخصت کیا کہ دیکھو متفرق دروازوں سے داخل ہونا، اور نصیحت کا مقصد تھا کہ میں اپنے طور پر تدبیر کر رہا ہوں، اور یہ بھی کہ تم اکڑ کرنا چلنا کہ ہم 10 بھائی ہیں، مغرور نہ ہو جانا کہ اکٹھے جا رہے ہو، کیونکہ میں تمہیں اللہ کے امر سے نہیں بچا سکتا۔ ایسی چیز جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دی ہے، سوائے یہ کہ میں جو بھی تدبیر میرے سمجھ میں آئی احتیاطی تدبیر کرنا، کیونکہ اللہ نے اس کا اختیار دیا ہے، وہ کر لوں گا، لیکن اللہ ہی تمہارے بارے میں بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ میں تو اتنا ہی کر سکتا ہوں جو میرے بس میں ہے، اور اللہ کے اختیارات میں میرا کوئی بس نہیں۔ اللہ اکبر۔ برادران یوسف مصر میں اپنے باپ کی نصیحت کے مطابق داخل ہوئے، لیکن ضروری نہیں کہ احتیاطی تدابیر ہر جگہ کام آ جائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت اس کے برعکس ہو تو پھر وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں، تمام تدبیریں بیکار ہو کر رہ جاتی ہیں۔ دیکھیں اس پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، دیکھیں کیونکہ ایک تو یہ بھی تھا کہ اتنے کڑیل جوان ہیں، تکبر میں نہ آ جائیں، اکڑ کر نہ چلیں، کوئی مصیبت نہ آ جائے، اور یہ بھی تھا کہ کہیں نظر نہ لگ جائے۔ نظر کیا لگتی ہے کہ نہیں لگتی، قرآن اور سنت سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں جب بھی کسی چیز کو دیکھیں ہم تو ماشاء اللہ پڑھنا چاہیے، یا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ کوئی قوت نہیں، کوئی استطاعت نہیں کسی میں، مگر سب اللہ ہی کے پاس ہے۔ اور پھر اسی طرح اگر کسی کو کوئی خیر ملتی ہے، کیونکہ نظر اپنوں کو بھی لگ جاتی ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ یہ پڑھنی چاہیے دعا کہ پس اللہ ہی سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے، اور اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اللہ اس میں برکت عطا فرمائے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا نمبر 2188 ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا نظر حق ثابت شدہ ہے، اگر کوئی چیز ہوتی جو تقدیر پر سبقت لے جا سکتی تو وہ نظر ہوتی۔ موطا میں جو مالک کی کتاب ہے موطا شریف، اس میں انہوں نے 2 طریقے بتائے ہیں کہ اگر معلوم ہو جائے کہ کسی کو نظر لگ چکی ہے تو اس کو غسل کا پانی، تو اس کے جس کی نظر لگی ہے اس کے غسل کا پانی مریض پر ڈالا جائے، یا کم از کم چہرہ، دونوں ہاتھ، کہنیاں، ٹہنوں پر، پیروں کی انگلیوں پر کسی برتن میں دو کر وہ پانی مریض پر ڈالا جائے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، عوف بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں، عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ ہم جاہلیت میں دم کیا کرتے تھے۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول اس کے بارے میں آپ کیا خیال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دم کے کلمات میرے سامنے پیش کرو، دم میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک اس میں شرک نہ ہو، یعنی شرک یا کلمات دم میں نہیں ہونے چاہیے۔ ترمذی کی ایک حدیث 2060 نمبر ہے 2060، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما پر یہ کلمات پڑھ کر دم کیا کرتے تھے کہ میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں ہر شیطان کے شر سے اور ہلاک کرنے والے زہریلے کیڑے سے اور نظر بد سے۔ آپ
دعا کیے کرتے تھے اور آپ فرماتے تھے کہ اسی طرح اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر ابراہیم علیہ السلام دم کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 2186 ہے۔ ابو سعید راوی ہیں کہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بیمار ہو گئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ کلمات کہے، میں ترجمہ بیان کر دیتا ہوں کہ میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو آپ کو تکلیف دے، ہر نفس اور ہر حسد کرنے والی آنکھ کے شر سے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو شفا دے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو شفا دے۔ میں اللہ کے نام سے آپ پر دم کرتا ہوں۔ بہرحال اسی طرح ابو سعید خدری کی حدیث بھی آتی ہے کہ ایک قبیلے میں گئے جہاں انہوں نے ضیافت نہیں کی، پھر ان کے ایک سردار کو سانپ نے کاٹ لیا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آئے کہ تمہارے پاس کوئی دم ہے؟ تو انہوں نے کہا ہے دم تو ہے لیکن اجرت لیں گے۔ اور پھر ابو سعید فرماتے ہیں کہ ہم ان پر دن رات صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتے رہے تو وہ اچھا بھلا ہو گیا۔ بہرحال یہ دم کرنا اور اللہ کے کلمات کے ساتھ دم کرنا اسے منع نہیں کیا گیا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے 1463، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ ایک بار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا، ہم جفا اور ابوا کے درمیان تھے کہ آندھی آئی اور سخت اندھیرا چھا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس تلاوت فرمائی۔ آپ پڑھنا شروع ہو گئے اور فرمانے لگے اے عقبہ ان کی تلاوت سے اللہ کی پناہ مانگا کرو، کسی پناہ مانگنے والے نے ان سے بڑھ کر افضل کلمات سے پناہ نہیں مانگی۔ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس لوگوں کو آتی ہیں یہ دعائیں، بڑا آسان ہے۔ ایک مختلف قسم کے جو وظائف بتائے جاتے ہیں وہ وظیفے زیادہ اہم ہیں، وہ دعائیں زیادہ اہم ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، مسنون ہیں۔ ان سے جو اثر ہوگا لمبے لمبے وظیفوں سے بھی وہ اثر نہیں ہوگا۔ سورہ فاتحہ سب کو آتی ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس بھی سب کو آتی ہے۔ یہ پڑھ کر اپنے اوپر بھی دم کریں اور اپنے بچوں پر بھی دم کریں۔ بہرحال اس واقعے میں ایک آخری بات کر کے میں بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے میں ایک نہایت حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ ایک طرف تو ان کے والد جو پیغمبر تھے، نبی تھے، دوسری طرف یوسف علیہ السلام بھی پیغمبر تھے، لیکن اس کے باوجود بھی 40 سال کے عرصے میں یوسف علیہ السلام کو تو پتہ تھا میں کنعان سے آیا ہوں، آپ نے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال آتا ہے ذہن میں، لیکن اس کی کیا معقول وجہ ہو سکتی ہے؟ تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ اللہ نے اس کا آپ کو حکم نہیں دیا تھا، کیونکہ اللہ کے رسول نبی وہی کرتے ہیں جس کا اللہ ان کو حکم دیتے ہیں۔ اللہ کی مشیت نہیں تھی کبھی آپ اپنے گھر والوں سے جا کر ملیں، اور یہ سب کچھ جو چل رہا تھا، یہ پورے کا پورا قصہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ کی مشیت کے ساتھ ہی چل رہا ہے، اللہ کا فیصلہ تھا۔ اسی طرح ہوگا، ایک ایک چیز اللہ کے علم میں تھی، اور اللہ جانتے ہیں ہمارے ماضی کے بارے میں، حال کے بارے میں اور مستقبل کے بارے میں۔ اللہ اپنی حکمت میں خوب غالب ہے، خوب اپنی حکمتوں کو جانتا ہے۔ بظاہر اس اصل حکمت میں ایک امتحان تھا جس کی تکمیل ہو رہی تھی، جو یوسف علیہ السلام کا بھی تھا، ان کے بھائیوں کا بھی تھا، اور یعقوب علیہ السلام کا بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن اور سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں ان پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة